آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی یہ وہ کتاب ہے جو ایک ایسے شخص کی کہانی بتاتی ہے جس کے آپ کہہ سکتے ہیں دو باپ تھے، ایک امیر ایک غریب۔ ہاں، اور دونوں نے پیسے کے بارے میں بالکل مختلف سبق دیے، بالکل الگ۔ اور یہ جو فرق ہے نا، یہی اس کتاب کی آپ کہہ لیں بنیاد ہے۔ ایک طرف ان کے اپنے والد پڑھے لکھے PhD تھے، بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے، لیکن مالی طور پر ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے۔ بالکل، اور دوسری طرف ان کے دوست کے والد جنہوں نے شاید 8ویں جماعت بھی پوری نہیں کی تھی۔ ہاں، سنا ہے 8ویں پاس نہیں تھے۔ جی، مگر وہ ہوائی کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو یہ جو کنٹراسٹ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ دونوں والد ان کی شخصیت بہت مضبوط تھی، با اثر تھے۔ جی تو ان کی جو الگ الگ نصیحتیں تھیں انہیں بچپن سے ہی سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ جیسے ایک کہتے تھے پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہاں، یہ تو عام طور پہ سنا بھی جاتا ہے۔ اور دوسرے والد کہتے تھے نہیں، پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بالکل مختلف نقطۂ نظر، ایک دم الگ۔ اور یہیں سے پھر وہ فائنینشیل انٹیلیجنس یعنی مالی ذہانت کا کنسیپٹ آتا ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں ہماری سوچ، ہماری تعلیم، خاص طور پہ جو گھر سے ملتی ہے، ہاں وہی اہم ہے۔ وہ ہماری مالی قسمت طے کرتی ہے۔ اسکول ہمیں پڑھنا لکھنا کوئی پیشہ سکھاتے ہیں، شاید ڈاکٹر انجینئر بنا دیں، پروفیشنلی ٹرین کر دیتے ہیں۔ جی، لیکن پیسہ کام کیسے کرتا ہے، اسے مینج کیسے کرنا ہے، اسے اپنے لیے کام پہ کیسے لگانا ہے، یہ چیزیں عام طور پہ نہیں سکھائی جاتی۔ یہ بات تو ہے۔ اس سوچ کے فرق کی ایک بڑی اچھی مثال تھی کتاب میں۔ غریب والد اکثر کہتے تھے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ میری پہنچ سے باہر ہے۔ ہاں، I can't afford it۔ رائٹ، لیکن امیر والد نے اس جملے سے سختی سے منع کیا تھا۔ جی، وہ کہتے تھے کہ یہ جملہ بولنا ہی نہیں ہے، اس کی بجائے پوچھنا ہے میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں، How can I afford it؟ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلا جملہ میں نہیں خرید سکتا وہ دماغ کو بند کر دیتا ہے، ایک فائنل سٹیٹمنٹ ہے، سوچ ختم۔ فل سٹاپ لگ گیا۔ ہاں، جبکہ دوسرا سوال میں یہ کیسے خرید سکتا ہوں یہ دماغ کو چیلنج کرتا ہے، اسے کام پہ لگاتا ہے، سلیوشنز ڈھونڈنے پہ مجبور کرتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے۔ بالکل۔ امیر والد کا فلسفہ تھا کہ دماغ ایک مسل کی طرح ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا مضبوط ہوگا، اور جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ پیسہ کمانے کے قابل بنائے گا۔ وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہنے کو ذہنی سستی سمجھتے تھے۔ ذہنی سستی، واہ! اچھا، یہ تو ہوئی مائنڈ سیٹ کی بات۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کتاب کا وہ ہے ایسٹس اور لائبلٹیز کا فرق سمجھنا۔ جی، یہ تو کور کانسیپٹ ہے۔ اور امیر والد نے اسے اتنے سادہ انداز میں سمجھایا ہے، شاید جو نارمل اکاؤنٹنگ ڈیفینیشنز ہیں ان سے تھوڑا الگ لیکن بہت پریکٹیکل۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، سمپل، سیدھی بات۔ اور لائبلٹی وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ بس اتنی سی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت ہے۔ گہرائی بہت ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ اپنی زندگی میں ایسٹس جمع کرتے ہیں، ایسٹس خریدتے ہیں، جی، جبکہ غریب اور مڈل کلاس لوگ وہ لائبلٹیز خریدتے ہیں اور اکثر غلطی سے انہیں ایسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے کامن مثال گھر کی دی جاتی ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں میرا گھر میرا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام خیال ہے، لیکن امیر والد کے نقطۂ نظر سے اگر آپ کا گھر آپ کی جیب سے مسلسل پیسہ نکال رہا ہے، مارگیج کی قسطیں ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، ریپیر ہے، انشورنس، تو وہ لائبلٹی ہوئی۔ جی ہاں، وہ ایک لائبلٹی ہے۔ ایسٹ وہ تب بنے گا جب وہ آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، جیسے اگر آپ اسے کرائے پر دے دیں اور کرایہ آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ رائٹ، تو اصل چیز کیش فلو ہے، پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ الگ الگ کلاسز کے، ہاں، وہ بتائے گئے ہیں۔ غریب شخص کا کیش فلو کیسا ہوتا ہے؟ تنخواہ آئی اور فوراً نکل گئیں، ٹیکس، کرایہ، کھانا، ٹرانسپورٹ، بنیادی ضروریات، ایسٹس یا لائبلٹیز نہ ہونے کے برابر۔ ٹھیک، پھر مڈل کلاس کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے اخراجات بھی اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں۔ تنخواہ آتی ہے، ٹیکس کٹتا ہے، پھر گھر کا لون، گاڑی کا لون، کریڈٹ کارڈ کے بلز، بچوں کی فیس۔
لمبی فہرست ہے۔ ہاں، یہ سب ادا کرنے کے بعد یا تو کچھ نہیں بچتا یا بہت کم، اور وہ جو چیزیں خریدتے ہیں، گھر، گاڑی، ان کو ایسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جیب سے پیسہ نکال رہی ہیں۔ تو وہ ان کے لائبلٹیز والے کالم کو اور بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، امیر شخص کا کیش فلو وہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس ایسٹس کا ایک پورا کالم ہوتا ہے، مضبوط کالم۔ ریئل اسٹیٹ ہو سکتی ہے جو کرایہ دے رہی ہو، سٹاکس ہیں، بانڈز ہیں، نوٹس ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ رائلٹی آ رہی ہے کہیں سے؟ جی، یہ ایسٹس آمدنی، انکم جنریٹ کرتے ہیں، پھر یہ آمدنی ان کے اخراجات کو پورا کرتی ہے، اور جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ اسے مزید ایسٹس خریدنے میں لگا دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس طرح ان کا ایسٹ کالم بڑھتا رہتا ہے اور ان کی آمدنی بھی بڑھتی رہتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، ان کی آمدنی ان کی اپنی جاب پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی، پیسہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی سے وہ کانسیپٹ جڑا ہے جسے کتاب ریٹ ریس کہتی ہے، چوہے دوڑ۔ ہاں، ریٹ ریس، یہ مڈل کلاس کی کیفیت ہے۔ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے زیادہ محنت کرو، پھر جیسے ہی تنخواہ بڑھی، ٹیکس بڑھ گئے، خرچے بڑھا لیے، بڑا گھر، نئی گاڑی۔ بالکل، اور نتیجہ پھر وہیں کے وہیں، بلکہ قرض کا بوجھ اور زیادہ۔ وہ اپنی نوکری کے غلام بن جاتے ہیں، صبح اٹھو، کام پہ جاؤ، بلز ادا کرو، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ بس اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ جی، وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ امیر والد کا جو بنیادی منتر تھا وہ تھا، امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہ سکھایا کیسے؟ یہ صرف ایک سلوگن نہیں تھا، انہوں نے مصنف اور ان کے دوست مائک کو یہ سبق سکھانے کے لیے ایک پریکٹیکل تجربہ کروایا تھا، بہت چھوٹی عمر میں۔ ہاں، وہ قصہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کو، جو شاید 9 سال کے تھے، جی، 9 سال کے۔ ان کو اپنی ایک دکان پر کام پہ رکھا، ہفتے میں 3 گھنٹے، اور پیمنٹ صرف 10 سینٹ پر آر۔ اتنی کم؟ ہاں، اور کچھ ہفتوں بعد وہ 10 سینٹس دینا بھی بند کر دیے۔ اچھا، پھر مقصد کیا تھا اس کا؟ ایکسپلائٹیشن تو نہیں تھی؟ نہیں، مقصد ایکسپلائٹیشن نہیں تھا۔ مقصد تھا انہیں غصہ دلانا، انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرنا کہ وہ پیسے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے خود پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی کریٹیوٹی کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ اپروچ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کام کر گئی یہ اسٹریٹجی۔ دونوں لڑکے مایوس ہوئے، پھر امیر والد نے انہیں گائیڈ کیا کہ اپورچونٹیز دیکھو، اور انہوں نے ایک اپورچونٹی دیکھی بھی۔ کیا تھی وہ؟ انہوں نے دیکھا کہ کامک بکس کا ایک ڈسٹریبیوٹر پرانی نہ بکنے والی کامکس کے صرف کورز پھاڑ کر واپس بھیجتا تھا اور پوری کتاب پھینک دیتا تھا۔ ضائع کر دیتا تھا۔ ہاں، تو ان لڑکوں نے وہ بیکار کامکس جمع کرنا شروع کر دی اور مصنف کے گھر کے بیسمنٹ میں ایک لائبریری کھول لی۔ واہ، 9 سال کی عمر میں بزنس! ایگزیکٹلی۔ اور بزنس ماڈل، علاقے کے دوسرے بچے 10 سینٹس ایڈمیشن فی دے کے اندر آ سکتے تھے اور 2 گھنٹے تک جتنی چاہیں کامکس پڑھ سکتے تھے۔ زبردست۔ تو یہ ان کا پہلا تجربہ تھا جہاں پیسہ ان کے لیے کام کر رہا تھا، وہ وہاں ہوں یا نہ ہوں۔ بالکل، یہ مائنڈنگ یور اون بزنس کا پہلا سبق تھا، یعنی اپنی نوکری کے علاوہ یا اس کی جگہ اپنا کوئی سسٹم بنانا جو انکم جنریٹ کرے، اپنا ایسٹ بنانا۔ ہاں، یہ ایسٹس بنانے کی اہمیت تھی۔ اچھا، اب ایک اور اہم ٹاپک جو کتاب میں ہے، کارپوریشنز کی طاقت اور ٹیکس کا نظام۔ ہاں، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ امیر والد کہتے تھے کہ ٹیکس کا سسٹم، خاص کر انکم ٹیکس، اصل میں امیر لوگوں کو قابو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن آئرونیکلی امیر لوگوں نے ہی اس سے بچنے اور اسے اپنے فائدے میں استعمال کرنے کے طریقے نکال لیے۔ وہ کیسے؟ کارپوریشن کے ذریعے۔ جی ہاں، دیکھیں، کارپوریشن ایک الگ قانونی حیثیت رکھتی ہے، لیگل اینٹیٹی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ مالکوں کو ذاتی ذمہ داری سے بچاتی ہے۔ اگر بزنس فیل ہو تو ان کی ذاتی چیزیں محفوظ رہتی ہیں عام طور پر۔ رائٹ، لائبلٹی سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ جی، لیکن ٹیکس کے حوالے سے بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ امیر لوگ کارپوریشن کے ذریعے بہت سے خرچے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، جیسے سفر، گاڑی، میٹنگز، کچھ حد تک کھانے پینے کے خرچے بھی،
ان کو ٹیکس ادا کرنے سے پہلے اپنی آمدنی سے مائنس کر سکتے ہیں؟ بالکل، فرض کریں کارپوریشن نے 100 روپے کمائے اور بزنس کے لیے 20 روپے کا کمپیوٹر خریدا، تو وہ پہلے 100 میں سے 20 مائنس کریں گے، بچے 80، پھر اس 80 پر ٹیکس دیں گے۔ جبکہ ایک عام ملازم امپلائی پہلے 100 روپے کماتا ہے، پھر حکومت اس پر پہلے ٹیکس کاٹتی ہے، سمجھ لیں 30 روپے ٹیکس کٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آئے 70 روپے۔ اب اگر اسے وہی کمپیوٹر خریدنا ہے تو وہ ان 70 روپوں میں سے 20 روپے خرچ کرے گا۔ تو اس نے ٹیکسڈ انکم سے خرچ کیا۔ جی، کارپوریشن ارن، اسپینڈ، پے ٹیکس، امپلائی ارن، پے ٹیکس، اسپینڈ۔ یہ آرڈر کا فرق وقت کے ساتھ مطلب دولت جمع ہونے کی سپیڈ پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ تو یہ سب سمجھنے کے لیے اکاؤنٹنگ، انویسٹمنٹ، مارکیٹ، قانون، کتاب فائنینشیل آئی کیو کی بات کرتی ہے، مالی ذہانت۔ ہاں، یہ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ پیسے کو سمجھنا، اسے مینج کرنا، اسے بڑھانا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ فائنینشیل آئی کیو 4 خاص چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیلنس شیٹ، یہ سب سمجھ آنا چاہیے۔ یہ کسی بھی بزنس یا انویسٹمنٹ کی ہیلتھ بتاتا ہے۔ نمبرز کی زبان سمجھنا۔ بالکل۔ دوسرا ہے انویسٹنگ، یعنی پیسے سے پیسہ بنانے کا علم، اس کی سائنس، مختلف اسٹریٹجیز، رسک مینجمنٹ، یہ سب اس میں آتا ہے۔ پیسے کو کام پہ لگانا۔ تیسرا ہے مارکیٹ کو سمجھنا، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کی اصول، ٹرینڈز کیا ہیں، مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، اپرچونٹیز کہاں ہیں، یہ سمجھنا۔ اکانومی اور مارکیٹ کا علم۔ اور چوتھا ہے قانون، لا، خاص طور پہ ٹیکس لاز اور کارپوریٹ لاز کی بنیادی سمجھ۔ اس سے آپ ٹیکس ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں اور اپنی دولت کو لیگلی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان چاروں ایریاز میں کمپٹنس ہی آپ کی فائنینشیل آئی کیو کو بناتی ہے۔ ٹھیک، تو اگر کسی شخص میں یہ فائنینشیل آئی کیو آ بھی جائے، وہ ایسیٹس، لائبلٹیز کا فرق بھی سمجھ لے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ امیر نہیں بن پاتے؟ کتاب اس راستے میں کچھ رکاوٹوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ مصنف 5 بڑی وجوہات بتاتے ہیں جن پر قابو پانا ضروری ہے: خوف، طنز یا شک، سینیسزم، سستی، بری عادتیں اور تکبر، ایروگنس۔ ان پر تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے خوف، پیسہ کھونے کا ڈر۔ جی، یہ بہت ریئل ہے، بہت پاورفل ایموشن ہے۔ کوئی بھی پیسہ کھونا نہیں چاہتا۔ فرق یہ ہے کہ امیر لوگ اس خوف کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ غریب والد ہمیشہ سیف کھیلتے تھے، کبھی رسک نہیں لیا۔ ڈر کی وجہ سے۔ ہاں، امیر والد کا ماننا تھا کہ ناکامی، فیلئر، وہ سکسیس کا حصہ ہے۔ وہ کہتے تھے، میں نے جتنی بار پیسہ کھویا ہے، شاید ہی کسی نے اتنا کمایا ہو۔ لیکن ہر ناکامی ایک سبق تھی۔ وہ ٹیکسس کی مثال دیتے ہیں، ریممبر دا ایلمو۔ وہ اپنی شکست کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ موٹیویشن لیتے ہیں۔ لوزرز ناکامی سے ڈرتے ہیں، ونرز ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ دوسری رکاوٹ، طنز یا سینیسزم، وہ لوگ جو ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں خوف کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ لوگ خود تو کچھ نہیں کرتے، لیکن ہر نئی اپرچونٹی پر، ہر نئی بات پر ہاں لیکن یا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کہہ کر دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں۔ نیگیٹو لوگ۔ کتاب انہیں چکن لٹل کہتی ہے، جو چلاتا رہتا ہے آسمان گر رہا ہے۔ یہ لوگ تنقید کرتے ہیں جبکہ ونرز اینالائز کرتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ مجھے ٹوائلٹس ٹھیک نہیں کرنے۔ ارے بھائی، آپ پلمبر رکھ سکتے ہیں۔ ان کا شک انہیں موقع دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ تیسرا، سستی، لیزینس۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اکثر بزی رہنا سستی کی ہی ایک قسم ہے۔ لوگ خود کو غیر ضروری کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ انہیں وہ مشکل، اہم کام نہ کرنے پڑیں، جیسے اپنی مالی حالت کا جائزہ لینا، کچھ نیا سیکھنا، اپنی صحت یا رشتوں پر توجہ دینا۔ اوائیڈنس کی ایک شکل۔ ہاں، اس سستی کا علاج وہی امیر والد والا سوال، میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں، یہ آپ کو ایکٹیو بناتا ہے۔ اور دوسرا علاج تھوڑا سا لالچ، یعنی اچھی چیزوں کی خواہش کرنا جو آپ کو ایکشن لینے پر اکسائے۔ اوکے، چوتھی رکاوٹ، بری عادتیں۔ ہماری زندگی ہماری عادتوں کا ہی رزلٹ ہوتی ہے نا۔ مالی کامیابی کے لیے اچھی عادتیں بنانا بہت ضروری ہیں۔ کتاب جس عادت پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے وہ ہے، سب سے پہلے خود کو ادائیگی کریں، پے یور سیلف فرسٹ۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے شاپنگ کریں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اوپر خرچ کریں۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی آمدنی آئے سب سے پہلے اس کا ایک حصہ، فار ایگزامپل 10%، اپنے ایسٹس کے کالم میں ڈالیں، انویسٹمنٹ کریں، قرض کم کریں، کچھ بھی جو ایسٹ بنائیں۔ اس کے بعد جو بچے اس سے اپنے بلز اور باقی اخراجات ادا کریں۔ لیکن اگر پیسہ کم ہو تو بلز کیسے ادا ہوں گے؟ یہ تو مشکل لگ رہا ہے۔ یہی تو ٹیسٹ ہے۔ امیر والد کہتے تھے کہ جب آپ خود کو پہلے پے کرتے ہیں تو پھر بلز ادا کرنے کا پریشر آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ مزید آمدنی پیدا کرنے کے طریقے سوچیں یا پھالتو اخراجات کم کریں، یا آپ کو زیادہ کریٹو اور ہارڈ ورکنگ بنائے گا۔ اگر آپ پہلے بلز ادا کرتے ہیں تو اکثر اپنے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یہ سیلف ڈسپلن کا امتحان ہے۔ یہ بہت چیلنجنگ لگتا ہے، لیکن پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے۔ اور آخری رکاوٹ، تکبر، ایروگنس۔ جی، تکبر یعنی کہ غرور۔ یہ اکثر جہالت اور ایگو کا مکسچر ہوتا ہے۔ جب کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے تو وہ سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ اور فائنانشل ورلڈ میں جہاں چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں، یہ رویہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امیر والد کہتے تھے جو میں جانتا ہوں وہ مجھے پیسہ بنا کر دیتا ہے، جو میں نہیں جانتا وہ میرا پیسہ ضائع کرواتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے ٹاپک پر ایروگنٹ فیل کریں جس کے بارے میں آپ کم جانتے ہیں تو فوراً کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں یا اس پر کوئی کتاب پڑھیں۔ اپنی اگنورنس کو ایکسپٹ کرنا ہی سیکھنے کا پہلا قدم ہے۔ زبردست۔ تو یہ رکاوٹیں ہو گئیں، ان پر قابو پانے اور اصل میں شروع کرنے کے لیے کتاب کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی بتاتی ہے۔ ایک لسٹ سی ہے وہاں۔ ہاں، گیٹنگ سٹارٹڈ کے نام سے اس میں کافی پوائنٹس ہیں۔ شاید ہم کچھ کی پوائنٹس ڈسکس کر لیں، سارے تو مشکل ہوں گے۔ بالکل، کچھ بنیادی چیزیں جو واقعی اہم ہیں۔ پہلی چیز، ایک مضبوط وجہ تلاش کریں۔ آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ صرف پیسہ کمانا یہ کوئی بہت اسٹرانگ موٹیویشن نہیں ہوتی یوزولی۔ شالو لگتا ہے۔ ہاں، کیا آپ وقت کی آزادی چاہتے ہیں؟ دنیا گھومنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کی کیوں وائی کلیئر ہوگی، ایموشنل ہوگی، تو مشکلات کے باوجود آپ لگے رہیں گے۔ آپ کا مقصد حقیقت سے بڑا ہونا چاہیے۔ وانٹ سے زیادہ ڈونٹ وانٹ بھی اسٹرانگ موٹیویٹر ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو پہلے بھی آیا، روزانہ انتخاب کریں۔ میک ڈیلی چوائسز۔ جی، ہر روز ہر روپے کے ساتھ آپ یہ چوائس لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ امیر بنیں گے، غریب رہیں گے یا مڈل کلاس میں رہیں گے۔ یہ چوائس آپ کیسے لیتے ہیں؟ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ کیا آپ ٹی وی دیکھنے کے بجائے فائنانسز پر کوئی کتاب پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ فضول خرچی کے بجائے انویسٹمنٹ کا۔ بالکل، تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کریں، کتابیں، سیمینارز، کورسز۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیلی کے چوائسز مل کر آپ کی زندگی کی ڈائریکشن طے کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، دوست احتیاط سے چنیں۔ انوائرمنٹ، ماحول بہت اثر کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو ہمیشہ پیسوں کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں یا ہر نئی انویسٹمنٹ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ بھی ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ان کی نیگیٹیوٹی آپ پر اثر کرتی ہے۔ کتاب کہتی ہے ایسے دوست بنائیں اور ان لوگوں سے سیکھیں جو پہلے ہی وہ حاصل کر چکے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے بات کریں، ان کے تجربات سے سیکھیں۔ امیر والد کہتے تھے میں اپنے غریب دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن ان سے پیسے کے بارے میں مشورہ نہیں لیتا۔ پوائنٹ ہے۔ اور ایک آخری نقطہ جو مجھے بہت پریکٹیکل لگا، پہلے خود کو ادائیگی کریں۔ پے یور سیلف فرسٹ۔ ہم نے اس کا ذکر بری عادات میں کیا، لیکن یہ ایک ایکشن سٹیپ بھی ہے۔ یہ شاید سب سے مشکل لیکن سب سے ایفیکٹو قدم ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیک نہیں، یہ سیلف ڈسپلن کی ٹریننگ ہے۔ اپنی آمدنی کا ایک فکسڈ پرسنٹیج جیسے 10% پہلے اپنے ایسٹس کے لیے الگ کر دیں، کچھ بھی ہو جائے، پھر باقی سے گزارا کرے۔ یہ آپ کو فائنینشلی رسپانسبل بناتا ہے اور ایسٹس بنانے کی عادت ڈالتا ہے۔ کتاب میں اور بھی بہت سے سٹیپس ہیں، جیسے تیزی سے سیکھنا، اچھے ایڈوائزرز رکھنا، ایسٹس کی انکم سے لگژریز خریدنا، ہیروز چننا، دوسروں کو سکھانا۔ لیکن یہ چند بنیادی پوائنٹس شروعات کے لیے کافی ہیں۔ ہاں، اور ایک بات جو کتاب بار بار کہتی ہے وہ یہ کہ اپرچونٹیز ہر طرف ہے، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے آپ کے مائنڈ کا ٹرین ہونا ضروری ہے۔
فائنینشیل انٹیلیجنس آپ کو وہ موقع دکھاتی ہے جو دوسرے لوگ مس کر جاتے ہیں۔ نظر چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے۔ بالکل، اور یاد رکھیں پروفٹ از میڈ وین یو بائی ناٹ وین یو سیل، یعنی صحیح قیمت پر یا اچھی شرطوں پر ایسٹ حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے، بعد میں تو وہ اپریشیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سم اپ کریں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ صرف ٹپس نہیں ہے، یہ ایک پوری سوچ بدلنے کی دعوت ہے۔ بالکل صحیح، بنیادی پیغام ہے مالی طور پر خواندہ بنے، فائنینشلی لٹریٹ، ایسٹس اور لائبلٹیز کا فرق سمجھیں، کیش فلو کو اپنا گائیڈ بنائیں، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگائیں اور مسلسل سیکھتے رہیں۔ یہ ریٹ ریس سے نکل کر مالی آزادی، فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کا ایک روڈ میپ دیتی ہے۔ ایک فریم ورک دیتی ہے۔ جی، یہ سوال کرتی ہے کہ کیا آپ زندگی بھر پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں یا ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرے؟ اور یہ واقعی ایک سوچ کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی میں کون سی آوازیں امیر والد کی ہیں اور کون سی غریب والد کی؟ ان کے مالی فیصلے کس سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ایسے انتخاب کرنے کو تیار ہیں جو انہیں مالی طور پر آزاد بنا سکیں؟